نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ قیامت جب آئے گی 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ مرے ہوئے لوگوں کو ان کے جسم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، تیسری مرتبہ ان جسموں میں روح پھونکنے کے لیے۔ ان 3 مرتبہ سور پھونکنے کی تفصیل پچھلے ہفتے بیان کی گئی تھی۔ چوتھی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب لوگ زندہ ہو جائیں گے، ان کے بدنوں میں ان کی روح ڈال دی جائے گی، تو پھر چوتھی مرتبہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ اور وہ سور اس لیے پھونکا جائے گا کہ وہ الارم ہوگا لوگوں کے لیے کہ اب تیار ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی ذات تشریف لا رہی ہے، اب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ چوتھی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب ہمارا حساب کتاب قریب ہے۔ لوگ اللہ رب العزت کے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آئے تو ہمارا حساب کتاب ہو۔ فرشتوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، اس طرح 7 آسمان کے فرشتے اتریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا عرش میدان حشر میں اتارا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا عرش میدان حشر میں اتارا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ روایات میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا عرش اوپر سے اترنا شروع ہوگا، اس کی آواز، اس کی ہیبت اور لوگوں پر اللہ کے نازل ہونے کا ڈر اتنا خطرناک ہوگا کہ سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تمام لوگ، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، سارے نبی، ہر ایک انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ان میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ میں ہوش میں آ کر اللہ رب العزت کا عرش دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی اللہ کے عرش کا پایہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی تجلی دیکھ رکھی ہے۔ تفسیر میں پہلے پارے میں یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ پر بلایا اور کہا کہ موسیٰ تم تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، میں اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لی تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر اس نے برداشت نہیں کی تو تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی طور پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ طور پہاڑ جل بھن گیا اور راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 40 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں یہ منظر دیکھ لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو بے ہوشی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ ہوش میں تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام لوگوں کو ہوش آ جائے گا،
آہستہ آہستہ نبیوں کو، پھر علماء کو، پھر نیک لوگوں کو ہوش آئے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام لوگ ننگے ہوں گے، تمام لوگ ننگے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سنا کہ اللہ کے رسول عورتیں بھی ننگی ہوں گی، یعنی ان کو ذرا شرم آئی، لحاظ آئی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ سب کے سب ننگے ہوں گے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ وہاں کیا عالم ہوگا؟ وہاں تو لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، سب کو نفسی، یہ ہے وہ نفسی نفسی کا عالم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ وہاں ایک دوسرے کی طرف کون دیکھے گا؟ کسی کو فکر نہیں ہوگی، ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جب سب ننگے ہوں گے، ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور پھر باقی نبیوں کو اور لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آگے پھر جب لوگوں کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے اور تمام لوگ صف لگا کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے کہ دنیا میں تم بولتے تھے، تم کرتے تھے، تم اپنے ہاتھ پیر مارتے تھے، میں تمہیں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا میں تم بولتے تھے، تم اپنے ہاتھ پیر مارتے تھے، تم اچھلتے کودتے پھرتے تھے، میں تمہیں دیکھتا تھا۔ آج میں بولوں گا اور تم سب خاموش کھڑے رہو گے، کوئی میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت میں فرمائیں گے کہ اب یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے نام اعمال۔ لوگوں کے نام اعمال کی لسٹ ہوگی، ان کی فہرست، ان کے رجسٹر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ ہے تمہارے نام اعمال، یہ ہے تمہاری فائل، اب تمہارا حساب کتاب ہوگا، بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ رب العزت میدان حشر میں آئیں گے اور اللہ کا عرش رکھا جائے گا تو وَيَحْمِلُ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ رب العزت کا عرش 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ قیامت کا دن ایسا ہیبت ناک دن ہوگا اور اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ جب اللہ کا عرش نیچے لے کر آئیں گے اور زمین پر اپنے پیر ٹیکیں گے تو ان کے پیر زمین میں دھستے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تحت الثری تک وہ فرشتے زمین میں دھس جائیں گے، یعنی اتنی ہیبت ہوگی فرشتوں پر۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کسی کو نظر نہیں آئیں گے، اللہ کا عرش آئے گا اور اس عرش پر اللہ رب العزت بیٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت مستوی ہوں گے، لیکن نظر کسی کو نہیں آئیں گے۔ روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت ہوں گے، بیچ میں پردہ ڈلا ہوا ہوگا، اور دوسری طرف تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ روایت بہت اہم ہے اور بڑی غور سے سننے کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش اور اللہ رب العزت ایک طرف ہوں گے، بیچ میں نور کا پردہ پڑا ہوا ہوگا، اور دوسری طرف تمام لوگ ہوں گے، ادھر سے ادھر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک آدمی کو اندر، اس پردے کے اندر بلایا جائے گا۔ اب نہ معلوم کہ وہ بندہ جو اندر جائے گا وہ اللہ کو دیکھ پائے گا یا نہیں، یہ تو معلوم نہیں، لیکن روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بندے کو جب اندر بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں دن میں، فلاں رات میں، فلاں وقت میں، تنہائی میں تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پردے کے اندر بیٹھ کر جب اس بندے کا حساب کتاب لیں گے، اس سے کہیں گے فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں رات میں تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ ادھر اللہ رب العزت بولیں گے، اور وہ جو نور کا پردہ لگا ہوا ہوگا، جو نور کا پردہ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ بولیں گے اس آدمی کے گناہ کو، اور وہ گناہ جیسے اسکرین پر چلتا ہے اس پردے پر تمام لوگوں کو دکھائی دے گا جو ادھر کھڑے ہوں گے۔
آپ ذرا تصور کریں اور سوچ کر دیکھیں کہ آج اگر کسی کو کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، وہ چھپ کر تنہائی میں گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، میرے ابا نہ دیکھ لیں، میری اماں نہ دیکھ لیں، میرے استاد نہ دیکھ لیں، اب میرے جو عزت کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ دیکھ لیں، کہیں اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میری تو تھوتو ہو جائے گی، میری تو ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب بندے کا حساب ہوگا، وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان موجود ہوگا۔ اس بندے کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی تنہائی میں اکیلے میں لیں گے، اور اسکرین پر اس کے گناہوں کو دکھایا جا رہا ہوگا، اور تمام لوگ وہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، وہاں تمام نبی بھی ہوں گے، وہاں اس کی اولاد بھی ہوگی، وہاں اس کی بیوی بھی ہوگی، وہاں اس سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، اور انسان کے تنہائیوں کے اور کھلے ہوئے تمام گناہوں کو دکھایا جائے گا تو کیا حال ہوگا، کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ایسے وقت میں ہر ایک انسان کے سامنے، ہر ایک آدمی کے سامنے اس گناہگار کو ذلیل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم تبلی السرائر، کہ اس وقت تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی آج آدمی گناہ کرتا ہے، رات میں گناہ کرتا ہے تو پردہ ڈلا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، آدمی دیوار کے پیچھے گناہ کرتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، پردے کے پیچھے گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس دن یوم تبلی السرائر، گناہوں کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے انسان کو ذلیل کیا جائے گا اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ذلیل کیا جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ اچھا یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اس نے بھی اتنے گناہ کیے ہیں، بس لوگ تھو کریں گے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے عمل گھٹ گئے اور اس کے گناہ بڑھ گئے، جس آدمی کے عمل گھٹ گئے، اس کے گناہ بڑھ گئے، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ آدمی ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ آدمی تو ہار گیا، اور اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اس کی عبادتیں کم ہو گئی، اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ کیسا ہوگا اس کو عذاب؟ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ، میرے سامنے سے اس کو ہٹاؤ اور لے جا کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے کیسے لے جائیں گے؟ وہ چونکہ گناہگار بندہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، تو فرشتے ایسے ہی پکڑ کر تو نہیں لے جائیں گے۔ روایات میں لکھا ہے کہ فرشتے جب اس کو پکڑیں گے، وہ آدمی بچنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، اور جبڑے میں ہاتھ ڈال کر ایسے کھینچیں گے تو اس کا تمام جبڑا باہر آ جائے گا، اور وہ آدمی قلا بادیہ کھاتا ہوا جہنم میں جا کر گرے گا۔ اور اگر کوئی عورت ہوگی جو گناہگار ہوگی تو اس کو جبڑے سے نہیں بلکہ اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا جائے گا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے کھینچ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم میں لے جانے کے لیے طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم میں جو عذابات ہوں گے ان سے تو اللہ کی پناہ ہے۔ ہاں، جس آدمی کے نیک عمل بڑھ گئے، ایسے بھی تو لوگ ہوں گے کہ ان کے نیک عمل بڑھ گئے اور ان کے گناہ کم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی اعلان فرمائیں گے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، 29ویں پارے میں ہے یہ آیت، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال آ گیا تو بس یہ کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی کا رزلٹ اچھا آ جائے، کوئی فرسٹ آ جائے، تو وہ نعرے لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، ہو ہا، اس طرح کے کام، اس طرح کے آواز کرتا ہے، اور اگر کوئی الیکشن میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی نعرے لگاتا ہے اور خوب جوش میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جب کامیابی ہوگی،
اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جب کامیاب ہو گیا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہاں دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی وہ جوش میں آ کر چلائے گا اور چیخے گا اور خوب خوشیاں منائے گا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ یہ اس طریقے سے بہت سارے واقعات اس کے بیچ میں ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، کیا کیا واقعات ہوں گے، لیکن اس وقت میں کہ اللہ رب العزت کا عرش جب اترے گا تو یہ چوتھا سور جو پھونکا جائے گا اور اس کے بعد تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اس میں ایک اہم حدیث جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب حساب کتاب ہوگا لوگوں کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کے رجسٹر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو بھی اعمال ہوں گے ان تمام لوگوں کو دکھائے جائیں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو آدمی ان کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو تمام لوگوں کے، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج ہم اپنے گناہوں کو 4 لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس وقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک بندہ اور ایک ایک بندی موجود ہوگی۔ ایسے وقت میں جب گناہ دکھائے جائیں گے، تنہائی کے گناہ، چھپ چھپ کر جو گناہ کیے، دنیا میں تو چھپا لیے لیکن وہاں وہ گناہ نہیں چھپیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں بڑا سخت عذاب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اپنے غصے اور عذاب سے حفاظت فرمائے۔